الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل اولئک هم الغافلون۔ ترجمہ: اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چارپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے۔ یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مضمون پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ جب انسان ہدایت سے منہ موڑتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ ہدایت کو سمجھ ہی نہیں پاتا، گویا ہدایت کو سمجھنے کی جو اس کی قوت ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے۔ یعنی انسان جب ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے اور ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے تو نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ان کے دل تفقع سے یکسر خالی ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں انسانی آنکھیں نہیں رہتی اور ان کے کان انسانی کان نہیں رہتے۔ ایسی کیفیت میں وہ لوگ حیوانوں کی طرح دیکھتے ہیں اور حیوانوں کی طرح سنتے ہیں۔ جیسے سامنے آتی ہوئی گاڑی کو کتا بھی دیکھ لیتا ہے اور اس سے بچاؤ کی ترکیب کرتا ہے، لیکن انسانی آنکھ کا دیکھنا کچھ اور دیکھنا ہے۔ انسان کی آنکھ دیکھنے کے بعد اس پر غور و فکر کر سکتی ہے اور اس کی گہرائی میں اتر سکتی ہے، لیکن جانور کی آنکھ میں یہ خصوصیت نہیں۔ انسان کی آنکھ دیکھتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے اور پھر درست نتائج اخذ کرتی ہے۔ اسی فلسفے کو علامہ اقبال نے بیان فرمایا کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ اسی طرح سے انسان کے دیگر جو عضو ہیں وہ بھی جانوروں سے مختلف ہیں۔ انسان کا سننا مختلف ہے، انسان کا دیکھنا وہ دیکھنا ہے جو دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، وہ سننا ہے جو دل سے سنا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان ہدایت کی طرف سے اپنی آنکھیں اور اپنے کان بند کر لیتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جو کہ اس آیت میں بیان ہوئی کہ ایسے لوگوں کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر مہر ہو جاتی ہے اور وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ چوپایوں کو تو اولاً یہ خصوصیات دی ہی نہیں گئی تھیں کہ وہ دل کی آنکھ سے دیکھیں یا دل کے کان سے سنیں۔ لہٰذا ایسے انسان جو ہیں وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، اور انہی میں جو ہے ایسے جن بھی شامل ہیں جن کا ذکر اس آیت میں آیا۔ لہٰذا ایسے انسان جو صرف جانوروں کی سطح پر زندگی گزارتے ہیں جانوروں سے بدتر ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی انسانیت کا مرتبہ کھو دیا اور محض جانوروں کی سطح پر زندگی گزارنے لگے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بصیرت والی آنکھیں عطا فرما، ہم کو ایسے حواس خمسہ عطا فرما کہ جن کے ذریعے ہم اپنے دل سے چیزوں کو محسوس کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔